اب میں چیلنج کرتے ہوئے آپ تمام جو میرا بیان اب حاضر سننے والے, بعد میں میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ پر سننے والے تمام لوگوں سے میرا چیلنج, مدینے کے گلیوں میں نبی کے زمانے میں ایک درگاہ بتا دو جو آج تم ہر گلی گلی میں درگاہ بنائے بیٹھے ہو. نبی کے گلیوں میں, نبی کے زمانے میں ہر درختوں میں جتنے جھنڈے, جتنے کنڈے تم نے بنا کے رکھا ہے, مدینے کے گلیوں سے, نبی کے زمانے سے ایک درخت بتا دو جس پر نبی یا صحابہ جھنڈے لگا کر, ایسے اگربتیاں, اود بتیاں, چراغ لگا کر اسے محبوب سبحانی کا کٹا بنایا کرتے تھے. ایک درخت ثابت کر کے بتاؤ. تم نہیں بتا سکتے کیونکہ نبی کے زمانے میں, نبی کے دور میں مدینے کے گلیوں میں نہ کوئی درگاہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ ناظرین, ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا, اس ویڈیو میں صاف سنیوں کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ رسول کے زمانے میں, صحابی کے دور میں کوئی ایک ایسا درگاہ بتا دو جس سے تم آج ہر گلی گلی میں درگاہ بناتے ہو. تو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی تعلق سے بات کروں گا. گفتگو کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک بار اور سن لیں. اب میں چیلنج کرتے ہوئے آپ تمام جو میرا بیان اب حاضر سننے والے, بعد میں میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ پر سننے والے تمام لوگوں سے میرا چیلنج, مدینے کے گلیوں میں نبی کے زمانے میں ایک درگاہ بتا دو جو آج تم ہر گلی گلی میں درگاہ بنائے بیٹھے ہو. مدینے کے گلیوں میں نبی کے زمانے میں ایک درگاہ بتا. سب سے پہلے یہ جان لے کہ درگاہ کسے کہتے ہیں. کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کو پختہ کر کے چاروں طرف سے دیوار بنا کر, چھت ڈال کر گنبد بنانے کو مزار یا درگاہ کہا جاتا ہے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ تمام صحابیوں کا عقیدہ ہے. آئیے اس تعلق سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حکم سنتے ہیں. اللہ رب العالمین پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 21 میں اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اس آیت مبارکہ کے روشنی کے تحت علماء, مفسرین, محدثین, بڑے بڑے ائمہ نے اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندوں کی قبر کو مزار بنانا, درگاہ بنانا, اس کے قریب میں مسجد بنانا اور مسجد میں نماز پڑھ کر اس بزرگ کے فیض و برکات کے حاصل کرنے کے جواز کا استدلال کیا, یعنی جائز ہونا ثابت کیا. پتہ چلا کہ درگاہ بنانا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ ہمارا حکم نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. جو اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کی تعظیم و توقیر کی جائے, اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی تعظیم و توقیر دین اسلام کی تعظیم و توقیر ہے. دین اسلام کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے ہم سنی مسلمان اپنے ولیوں کے, اپنے ائمہ, اپنے اکابر علماء کی قبروں کو درگاہ بناتے ہیں, اپنے اکابر علماء کی قبروں کو مزار بناتے ہیں تاکہ اس سے خلق خدا کی مصیبتیں دور ہو, تاکہ اس سے خلق خدا کی مصائب و آلائم اس اللہ کے نیک ولی کے توسل سے اللہ رب العالمین اس کے مصائب کو دور کرے. اور کسی اللہ کے ولی کے قبر کو مزار بنانا یا درگاہ بنانا اس لیے کہ لوگوں کے دل میں اس اللہ کے ولی کے تعلق سے محبت پیدا ہو, تاکہ وہ ایک عام قبر اور اللہ کے ولی کے قبر میں فرق پیدا کر سکے. کہ آپ نہیں جانتے کہ آج کا حال یہ ہے کہ لوگ جب قبرستان سے جاتے ہیں تو گانے بجاتے ہیں, لوگ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو پردے نہیں کرتے ہیں, لیکن جب وہیں پر کسی اللہ کے ولی کے قبر سے گزرتے ہیں تو گانا بجانے والا گانا بند کر دیتا ہے, بے پردگی سے چلنے والا شخص پردے میں آ جاتا ہے, اور یہ سوچتے ہیں, یہ دل میں یقین کرتے ہیں کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے دربار سے گزر رہے ہیں, اس لہٰذا اس اللہ کے ولی کے دربار کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. تو ہم اس لیے کسی اللہ کے ولی کا درگاہ بناتے ہیں, کسی اللہ کے ولی کا مزار بناتے ہیں تاکہ لوگوں
لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و محبت پیدا ہو۔ اب آئیے اس تعلق سے حدیث پاک سنیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مروان کے تیر لگنے سے میدان جنگ میں ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی میدان جنگ میں قبر کھود کر مدفون کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک شخص کے خواب میں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میری لاش کو اس مقام سے نکال کر دوسری مقام میں دفن کیا جائے، اس لیے کہ یہ قبر میں پانی آ جاتا ہے۔ اس شخص کے خواب میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ آئے۔ اس شخص نے اپنا خواب اللہ کے رسول کے چچے زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے قبر کو کھود کر ان کی لاش مبارکہ کو حضرت ابو بکر صحابی رسول کے مکان میں دفن کیا، اور وہ صحابی رسول کے مکان کو حضرت عبداللہ بن عباس نے 10,000 درہم میں خریدا۔ پتہ یہ چلا کہ درگاہ بنانا، پتہ یہ چلا کسی اللہ کے ولی کے قبر کو مزار بنانا یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی قبر کو عام قبروں کی طرح نہیں بلکہ ان کی قبر کو اسلام کی تعظیم و توقیر کے لیے مزار بنایا جائے۔ تاریخ المدینہ المنورہ میں ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنواں کھود رہے تھے تو کنواں کھودتے کھودتے ایک پتھر نمودار ہوا جس میں یہ لکھا تھا کہ جس کنویں کو آپ کھود رہے ہیں یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ اللہ اللہ، جب حضرت عقیل نے دیکھا کہ یہ قبر مبارک ہے تو کنواں کھودنے کے عمل کو بند کیا اور اس مقام پر اس کنویں پر ایک مکان بنایا، اور ارشاد فرماتے ہیں راوی کہ جب ہم اس مکان میں پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبر مبارکہ موجود۔ اللہ اللہ، اس روایت سے پتا چلا کہ قبر کو مزار بنانا، قبر کو درگاہ بنانا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کسی اللہ کے ولی کی قبر کو مزار بنانا یہ صرف لوگوں کی نہیں بلکہ صحابیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، شارح مسلم مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن میں علامہ محمود علوسی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے حق کی معرفت میں اصحاب رسول کی اتباع کرنا کافی ہے جو انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قبر کے ساتھ کیا کہ اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصحاب نے اللہ کے رسول کو جرائے عائشہ میں دفن کیا اور جب بھی وہ وہاں پر حاضر ہوتے درود و سلام پیش کرتے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ درگاہ بنانا، مزار بنانا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اصحاب نبی کا عقیدہ ہے، اور یہ صرف آج کے دور میں نہیں، اصحاب نبی کے دور میں تھا کہ اصحاب نبی نے اپنے نبی کے قبر مبارک کو مزار بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو آخری بات ایسے حوالے پیش کروں گا، جس شخص کو تمام فرقہ باطلہ اپنا امام مانتے، وہابی بھی اس محقق کو، اس بزرگ کو اپنا امام مانتے۔ شیخ محقق شاہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 496 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پوری زندگی تمام ازواج مطہرات پر اس بات سے فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت میرے لیے بے بہا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے گھر میں، میرے حجرے میں، میرے آغوش، میرے سحر و نحر میں وفات پائی، اور سب کے سب جانتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ چاروں طرف سے بنتا دیواریں بنی ہوئی تھی۔ پتہ چلا درگاہ بنانا یہ ماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی کے لیے قبے بنایا، گنبد بنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک کو محمد بن حنفیہ نے قبے بنایا،
اور مزار بنانے کی سب سے بڑی ثبوت اللہ کے رسول کا دربار ہے۔ مزار بنانے کا سب سے بڑا ثبوت حضرت غوثی اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوکھٹ مبارک ہے۔ مزار بنانے کا ثبوت حضرت دادا گنج بخش لاہوری کا دربار ہے۔ درگاہ بنانے کا ثبوت معین ملت خواجہ خواجگاہ حضور غریب نواز کا دربار موجود ہے۔ درگاہ بنانے کا ثبوت شہنشاہ کرناٹک محمد یسودراج خواجہ بند نواز کا دربار موجود ہے۔ درگاہ بنانے کے ثبوت پر تمام اکابرین اولیاء کی مزارات آج بھی موجود ہے، جو چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عمل تھا وہ آج ہم پر جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا درگاہ بنانا یہ ہمارا کام نہیں، اصحاب نبی کا کام ہے۔ ہم درگاہ بنانا کوئی نئی رواج نہیں، اصحاب نبی کا رواج ہے، اور اصحاب نبی کے اجماعی عمل سے انحراف کرنا اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دشمنوں میں، اللہ کے حبیب کے دشمنوں میں شریک کرنا ہے۔ میں تمام دنیا کے وہابیوں کو چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ تم جو آج اہل سنت کو تانے مارتے ہو، اہل سنت کو چیلنج کرتے ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ کہ صحابی رسول نے یا اللہ کے رسول نے کیا یوٹیوب کا استعمال کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنے کانوں میں لیڈ والا مائک لگایا تھا؟ کیا اللہ کے رسول کے صحابی کے زمانے میں ٹائمنگ کے لیے نظام الاوقات کے اہتمام انصرام کیا؟ قیامت تک کے لیے ان سوالوں کے تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے عقیدہ وہی صحیح ہے جو امام احمد رضا نے پیش کیا۔ اسی چیز کے زائد ہونے کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ چیز جو آج مارج وجود میں آئی وہ کہیں قرآن و حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، وہ کہیں ائمہ مجتہدین کے قول سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ پتہ چلا کہ آج جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے صحابی کے زمانے میں یا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کی بیانات سے محفوظ فرمائے اور اپنے دل میں عشق رسول عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو ان بے عقیدوں سے بچانے کی توفیق عطا